بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ پارٹ نمبر 35 باب 8 در بیان خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور اس سے قبل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قتل بیان ہوگا، کیونکہ آپ کے قتل پر ارباب حل و عقد نے آپ کی بیعت کی ہے، جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ ابن سعد نے زہری سے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کی اور 6 سال تک لوگ آپ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ لوگ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ چاہتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ذرا سخت رویہ رکھتے تھے، مگر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنے تو ان سے نرم رویہ رکھا، صلہ رحمی کی، پھر ان کے معاملہ میں نرمی سے کام لیا، اور آخری 6 سالوں میں اپنے اہل اور رشتہ داروں کو عامل مقرر کیا اور انہیں الہی حکم کے مطابق صلہ رحمی کرتے ہوئے مال دیا، اور فرمایا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مال چھوڑ دیا تھا اور میں نے اسے لے کر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ پر اعتراض کیا گیا۔ ابن عساکر نے زہری سے بیان کیا کہ میں نے ابن مسیب سے کہا کہ کیا آپ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے متعلق بتائیں گے، لوگوں کا اور آپ کا معاملہ کیسا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ کو کیوں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا؟ ابن مسیب نے جواب دیا کہ حضرت عثمان مظلوم ہونے کی حالت میں مارے گئے اور آپ کا قاتل ظالم تھا، اور جس شخص نے بھی آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا وہ معذور تھا۔ میں نے دریافت کیا کیسے؟ انہوں نے جواب دیا جب آپ خلیفہ بنے تو صحابہ کا ایک گروہ آپ کی خلافت کو ناپسند کرتا تھا، کیونکہ آپ اپنے قوم سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ بنو امیہ کے ایسے آدمیوں کو کثرت سے والی بناتے تھے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی میسر نہ آئی تھی، اور آپ کے امراء ایسے افعال کے مرتکب ہوتے تھے جنہیں صحابہ پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ ان کے بارے میں لوگوں کی ناراضگی کا مول لے لیتے تھے مگر انہیں معذور نہیں کرتے تھے۔ آپ نے آخری 6 سالوں میں اپنے چچا زاد بھائیوں کو دوسروں پر ترجیح دے کر ان کو والی بنایا اور انہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کا حاکم مقرر کیا اور وہ وہاں کئی سال رہے، تو اہل مصر ان کی شکایات اور فریاد کرتے ہوئے آئے، اور اس سے قبل حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ذر اور حضرت عمار بن یاسر کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ دیری کدورت تھی، جس سے بنو حذیل اور بنو زہرہ کے دل میں بھی رنجش تھی، اور عمار بن یاسر کی وجہ سے بنو مخزوم کو حضرت عثمان پر بڑا غصہ تھا۔ اہل مصر حضرت عبداللہ بن ابی سرح کی شکایت لے کر آئے تو آپ نے خط میں عبداللہ بن ابی سرح کو ڈانٹ پلائی، تو ابن سرح نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جس سے آپ نے اسے روکا تھا، اور حضرت عثمان کی طرف سے جو آدمی گئے تھے ان میں سے ایک کو مار کر قتل کر دیا۔ تو اہل مصر میں سے 7 آدمیوں نے مدینہ آ کر مسجد میں ڈیرا لگا لیا، اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں ابن سرح نے جو ان سے سلوک کیا اس کی انہوں نے صحابہ کے پاس شکایت کی، تو طلحہ بن عبید اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تند و تیز گفتگو کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں کہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے ہیں اور اس شخص کے حاصل کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا کہنے سے انکار کر دیا، اور اس شخص نے ان میں سے ایک آدمی قتل کر دیا ہے۔ آپ اپنے عامل سے انہیں انصاف دلائے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ یہ لوگ آپ سے ایک آدمی کی جگہ ایک آدمی کا سوال کرتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے خون کا دعویٰ کیا ہوا ہے، آپ اسے معذور کر کے ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اگر اس پر حق واجب ہوتا ہے تو آپ اس سے انہیں انصاف دلائیں۔ آپ نے انہیں فرمایا کوئی ایک آدمی پسند کر لو، میں اس کی جگہ تم پر اسے حاکم بنا دوں گا۔ لوگوں نے محمد بن ابو بکر کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے انہیں حاکم بنا دیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو مہاجرین و انصار سے کچھ لوگ آل مصر اور ابن ابی سرح کے معاملہ کا جائزہ لینے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے۔ محمد بن ابو بکر ان کے ساتھ بھی نکلے، اور جب وہ مدینہ سے 3 دن کے فاصلے پر تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام غلام اونٹ کو اس طرح اندھا دھند دوڑا رہا تھا گویا اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے یا وہ خود کسی کے تعاقب میں ہے۔ تو محمد بن ابو بکر کے ساتھیوں نے اسے کہا تجھے کیا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے تو مفرور ہے یا کسی کے تعاقب میں ہے؟ تو اس نے کہا میں امیر المومنین کا غلام ہوں۔
آپ نے مجھے مصر کے گورنر کے پاس بھیجا ہے۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا مصر کے گورنر تو یہ ہیں۔ اس نے کہا میں انہیں نہیں ملنا چاہتا۔ اس شخص نے محمد بن ابو بکر کو اس شخص کے متعلق بتایا تو آپ نے اس کی تلاش میں ایک آدمی کو بھیجا، وہ اسے پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے۔ تو ایک آدمی نے اسے کہا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے ایک دفعہ کہا کہ میں امیر المومنین کا غلام ہوں، اور دوسری بار کہا میں مروان کا غلام ہوں، یہاں تک کہ ایک آدمی نے اسے پہچان لیا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ محمد بن ابو بکر نے اس سے پوچھا تجھے کس کی جانب بھیجا گیا ہے؟ اس نے کہا مصر کے گورنر کی طرف۔ انہوں نے پوچھا کس لیے؟ اس نے کہا ایک پیغام دینے کے لیے۔ انہوں نے پوچھا تیرے پاس کوئی رکا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے اس کی تلاشی دی مگر کوئی رکا نہ ملا۔ اس کے پاس ایک مشکیزہ تھا جس میں ابو سرا کے نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط تھا۔ محمد بن ابو بکر نے ان مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا جو آپ کے ساتھ تھے، پھر ان کی موجودگی میں اس خط کو کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ جب آپ کے پاس محمد بن ابو بکر اور فلاں فلاں آدمی آئیں تو ان کے قتل کی تدبیر کرنا، اور اس کے پاس جو تقرری کا خط ہے اسے بے فائدہ اور لغو قرار دینا، اور جب تک میری رائے کا تجھے علم نہ ہو اس وقت تک اپنے کام پر ڈٹے رہنا، اور جو لوگ شکوہ شکایت کری تمہاری طرف سے آتے ہیں ان کو اس وقت تک محبوس رکھنا جب تک ان کے معاملے میں میری رائے آپ کو معلوم ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ جب انہوں نے یہ خط پڑھا تو وہ خوف زدہ ہو کر مدینہ واپس چلے آئے، اور محمد بن ابو بکر نے اس خط پر ان تمام لوگوں کی مہریں لگوا لیں جو آپ کے ساتھ تھے، اور ان میں سے ایک آدمی کو خط دے دیا۔ مدینہ آ کر انہوں نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ موجود تھے انہیں اکٹھا کیا اور ان کی موجودگی میں خط کو کھولا اور انہیں اس غلام کا واقعہ بھی بتایا، اور ان سب کو وہ خط پڑھ کر سنایا، جس سے مدینہ کے تمام آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ سے بھر گئے، اور اس واقعہ نے حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ذر، حضرت عمار کو غیظ و غضب میں اور بھی بڑھا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب ان لوگوں نے خط پڑھ کر سنایا تو ہر آدمی غم کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا اور محمد بن ابو بکر، بنو تیم وغیرہ کو آپ پر چڑھائی کے لیے لے آیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عمار اور بدری صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ کے ساتھ وہ خط، وہ غلام اور وہ اونٹ بھی تھا۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ پھر کہا کیا یہ اونٹ بھی آپ کا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ پھر کہا کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں۔ اور آپ نے قسم اٹھا کر کہا میں نے یہ خط نہیں لکھا، اور نہ میں نے اسے یہ حکم دیا ہے، اور نہ مجھے اس کا کوئی علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ مہر آپ کی ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کا غلام آپ کے اونٹ پر آپ کا مہر شدہ خط لے کر نکلتا ہے اور آپ کو اس کا علم ہی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ نہ میں نے یہ خط لکھا ہے، اور نہ میں نے اسے حکم دیا، اور نہ ہی میں نے اس غلام کو کبھی مصر کی طرف بھیجا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ خط مروان کا ہے، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شبہ میں پڑ گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ مروان کو ان کے سپرد کر دیا جائے، مگر آپ نہ مانے، اور مروان اس وقت آپ کے گھر میں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب آپ کے پاس سے ناراض ہو کر چلے گئے اور آپ کے معاملہ میں شک میں پڑ گئے، اور اس بات کو سمجھ گئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹا حلف نہیں اٹھایا۔ مگر کچھ لوگوں نے کہا جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کو ہمارے سپرد نہ کریں اور ہم اسے تحقیق کر کے خط کی صورتحال معلوم نہ کر لیں، اس وقت تک ہم عثمان کو دل سے بری نہیں سمجھتے۔ حضرت عثمان کو دل سے بری نہیں سمجھتے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابیوں کے قتل ناحق کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ اور وہ خط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے تو ہمیں اسے معذور کریں گے۔ اگر مروان نے اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لکھا ہے تو ہم مروان کے معاملے میں جہاں تک ہو سکا غور کریں گے، اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو قتل کے خوف سے ان کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر کے ان کا پانی بند کر دیا۔ آپ نے جھانک کر لوگوں سے پوچھا
آپ لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا آپ میں ساتھ موجود ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کوئی آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ پیغام پہنچا دے گا کہ وہ ہمیں پانی پلائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع پہنچی، آپ نے 3 بھرے ہوئے مشکیزیں آپ کی طرف بھیجے۔ ابھی وہ آپ کے پاس پہنچے نہیں تھے کہ ان کے باعث بنو ہاشم اور بنو امیہ کے متعدد غلام زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ پانی آپ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم نے ان سے مروان کا مطالبہ کیا ہے، مگر حضرت عثمان کے قتل کی بات نہیں ہوگی۔ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنی تلواریں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے کر کھڑے ہو جا، اور جو شخص آپ تک پہنچنا چاہے اسے بالکل نہ چھوڑو۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ نے اپنے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ کسی شخص کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل نہ ہونے دیں، اور ان سے کہیں کہ وہ مروان کو گھر سے باہر نکال دیں۔ جب محمد بن ابوبکر نے یہ صورتحال دیکھی تو لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر اندازی شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت حسن خون سے لت پت ہو گئے، اور مروان کو بھی گھر کے اندر ایک تیر لگا۔ محمد بن طلحہ بھی خون میں نہا گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام قمبر کو بھی سر میں زخم آیا۔ محمد بن ابوبکر کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں بنو ہاشم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی حالت دیکھ کر غصے میں نہ آ جائیں اور ایک فتنہ برپا کر دیں۔ محمد بن ابوبکر نے 2 آدمیوں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں کہا اگر بنو ہاشم نے آ کر حضرت حسن کے چہرے پر خون دیکھ لیا تو وہ لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹا دیں گے، اور ہم جس بات کے خواہش مند ہیں وہ پوری نہ ہو سکے گی۔ میرے ساتھ آؤ تاکہ ہم دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں اور کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہ چلے۔ بس محمد بن ابوبکر اور اس کے 2 ساتھی ایک انصاری کے گھر سے دیوار پر چڑھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے، اور آپ کے ساتھیوں کو اس بات کا پتہ بھی نہ چلا، کیونکہ آپ کے تمام ساتھی گھروں کی چھتوں پر تھے اور آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی تھی۔ محمد بن ابوبکر نے دونوں ساتھیوں سے کہا اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو داخل ہونے کا کہوں۔ جب میں انہیں قابو کر لوں تو تم دونوں داخل ہو کر انہیں مار کر قتل کر دینا۔ محمد بن ابوبکر نے اندر داخل ہو کر آپ کی ریش مبارک پکڑ لی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا اگر تیرا باپ تجھے میرے ساتھ اس پوزیشن میں دیکھتا تو اسے یہ بات بری لگتی، تو اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ اتنے میں دونوں آدمیوں نے داخل ہو کر مار کر آپ کو قتل کر دیا، اور جس راستے سے آئے تھے بھاگتے ہوئے وہیں سے باہر نکل گئے۔ آپ کی بیوی چلائی، مگر آپ کی چیخ و پکار گھر میں باہر سے آئے لوگوں کی وجہ سے کسی کو نہ سنی۔ آپ کی بیوی نے لوگوں کو جا کر بتایا کہ امیر المومنین قتل ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے آ کر دیکھا تو آپ کو مقتول پایا۔ جب یہ خبر حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور آل مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو وہ باہر نکلے، مگر اس خبر سے ان کے ہوش و حواس قائم نہ تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر انہیں مقتول پایا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں سے پوچھا دروازے پر تم دونوں کی موجودگی میں امیر المومنین کیسے قتل ہو گئے؟ اور اپنا ہاتھ اٹھا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تھپڑ مارا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ضرب لگائی، اور محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر کو برا بھلا کہا، اور نہایت غصے کی حالت میں اپنے گھر آ گئے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ایک امیر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آپ لوگوں کا کام نہیں، یہ آل بدر کا کام ہے، جس سے آل بدر راضی ہوں گے وہ خلیفہ ہوگا۔ تمام آل بدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا ہم آپ کے سوا کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے، ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ مروان اور اس کے بیٹے بھاگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے آ کر دریافت کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی، 2 آدمی آپ کے پاس آئے جنہیں میں نہیں پہچانتی، ان کے ساتھ محمد بن ابوبکر تھا، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابوبکر کو بلا کر جو کچھ آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے بتایا تھا اس کے متعلق پوچھا۔ محمد بن ابوبکر نے کہا اس نے جھوٹ نہیں بولا،
خدا کی قسم میں ان کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، انہوں نے مجھ سے میرے باپ کا ذکر کیا تو میں اللہ کے حضور توبہ کر کے ان کے پاس سے اٹھ آیا، خدا کی قسم نہ میں نے ان کو پکڑا نہ میں نے قتل کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا اس نے سچ کہا ہے، مگر ان دو آدمیوں کو اس نے داخل کیا ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت قتل عثمان کے دوسرے دن مدینہ میں ہوئی۔ تمام صحابہ نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے آپ کی بیعت کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر نے بادل الخاصہ بیعت کی، پھر دونوں مکہ چلے گئے۔ وہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر خون عثمان کا مطالبہ کرتے ہوئے بصرہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس امر کی اطلاع ملی تو آپ عراق گئے اور بصرہ میں حضرت طلحہ حضرت زبیر اور ان کے ساتھیوں سے ملے۔ یہ جنگ جمل کی بات ہے جو جمادی الاخری سن 36 ہجری میں ہوئی، جس میں حضرت طلحہ اور زبیر بھی لڑے اور وہاں 13,000 آدمی مارے گئے۔ حضرت علی بصرہ میں 15 راتیں ٹھہرے رہے، پھر کوفہ واپس آ گئے۔ پھر آپ کی خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شامی ساتھیوں نے خروج کیا۔ پھر آپ کے خلاف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے شامی ساتھیوں نے خروج کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی تو آپ چل پڑے اور صفر سن 37 ہجری میں صفین کے مقام پر دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ کئی روز تک جنگ ہوتی رہی تو شامیوں نے قرآن بلند کر دیے کہ ہم اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ دراصل یہ عمرو بن عاص کی ایک چال تھی۔ انہوں نے آپس میں ایک تحریر لکھی کہ وہ 1 سال تک عذرا بستی میں آئیں گے اور امت کے معاملے پر غور کریں گے۔ لوگ منتشر ہو گئے اور حضرت معاویہ شام میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں واپس آ گئے تو آپ کے اصحاب میں سے خوارج اور آپ کے ساتھیوں نے آپ کے خلاف خروج کیا اور کہا ہم اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانیں گے، اور حرورہ مقام پر چھاؤنی ڈال دی۔ آپ نے ان کی طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ آپ نے ان سے دلائل و براہین سے مخاصمت کی تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے رجوع کر لیا اور کچھ لوگ ثابت قدم رہے اور نہروان کی طرف چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر انہیں قتل کیا اور ذو صدیہ کو بھی قتل کیا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ سن 38 ہجری کو ہوا۔ اس سال شعبان کے مہینے میں لوگ عذرا بستی میں جمع ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ بھی وہاں پر حاضر ہوئے۔ عمرو بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اپنی ایک تدبیر کے تحت آگے کیا۔ انہوں نے گفتگو کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے معزول کر دیا اور عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا دیا اور اس کی بیعت کر لی، جس پر لوگوں میں تفرقہ پیدا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی مخالفت کی اور اپنی انگلیاں کاٹ کر کہا میری نافرمانی اور معاویہ کی اطاعت ہو۔ یہ ان واقعات کا ملخص ہے۔ یہ رسالہ پورے واقعات کی تفصیل کا متحمل نہیں اور اس مقام پر اختصار کرنا ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جب میری صحابہ کا ذکر ہو تو ان کو کچھ کہنے سے رک جایا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ جمل اور صفین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑنے کی پیشگوئی کی تھی، جیسا کہ حاکم نے بیان کیا ہے اور بہقی نے ام سلمہ سے صحیح روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کے خروج کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسکرائیں تو آپ نے فرمایا اے حمیرہ انتظار کر کہ تو ایسی نہ ہوگی۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اگر تو اس پر قابو پا لے تو اس سے نرمی کرنا۔ بزار اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ تم میں سے کون سرخ اونٹ پر سوار ہو کر نکلے گی یہاں تک کہ اس پر جو حوب کے کتے بھونکیں گے، اس کے ارد گرد بے شمار آدمی قتل ہوں گے اور بمشکل نجات پائیں گے۔ حاکم نے بیان کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا اور بہقی نے ابو الاسود سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت زبیر کو دیکھا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو علی سے ظالم ہونے کی حالت میں جنگ کرے گا؟ تو حضرت زبیر واپس چلے گئے اور ابو یعلا اور بہقی کی روایت میں ہے کہ حضرت زبیر نے کہا ہاں میں نے سنا ہے مگر میں بھول گیا تھا۔ تنبیہ: گزشتہ بیان سے معلوم ہو گیا ہے کہ ارباب آل و عقد نے اتفاق سے، جن میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو موسیٰ
حضرت ابن عباس، حضرت خزیمہ بن ثابت، حضرت ابو الحیشم بن تہیان، حضرت محمد بن سلمہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ خلفائے ثلاثہ کے بعد امام المرتضیٰ والولی المجتبی حضرت علی بن ابی طالب خلافت کے حقدار ہیں، اور شرح مقاصد میں بعض متکلمین سے بیان کیا گیا ہے کہ اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، اور شورا کے زمانے میں اس کے انعقاد کی وجہ یہ ہے کہ خلافت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں یا حضرت عثمان، اور یہ اجماع اس بات پر ہے کہ حضرت عثمان نہ ہوں تو خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو کر درمیان سے نکل گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجماعاً خلافت باقی رہ گئی۔ اور امام الحرمین نے کہا ہے کہ اس قول کو کوئی شہرت حاصل نہیں ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر اجماع نہیں ہوا۔ امامت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انکار نہیں کیا، فتنہ تو دیگر امور سے پیدا ہوا ہے۔